جو ہمارے بچے ہیں وہ بول رہے ہیں ہم اس میں ڈگری، اس میں کشمیر یونیورسٹی کو ڈگری دینا تھا. اگر یہ بھی ایک آرٹ ہے. کشمیر کی بنیاد آرٹزنوں نے کھڑا کی، جہاں یہاں انڈسٹری نہیں تھی. ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، مجھ سے بہتر بھی کاریگر ہے، مگر اس کی ایک چیز ہمارے لیے خامی ہو گئی، جو آرٹزن کو اس میں لیول کچھ نہیں ہے. جیسے کوئی بچہ پڑھتا ہے فائن آرٹس میں، اس میں ڈگری ملتی تھی، اس میں ڈگری کچھ نہیں ہے. یہ بچوں نے اس میں، ہمارے بچے اس میں نہیں آ سکتے. میری شروعات تھی دن کا روزانہ، ہمارا 5 روپیہ تھا اس ٹائم، 5 یا 6 روپے بس اتنا. پھر لاسٹ میرا روزانہ ہو گیا 18 روپیہ. آداب ناظرین، اسٹریٹ لائن میں آپ کا خوش آمدید ہے. آج آپ کی ملاقات ہم شہری سری نگر سے تعلق رکھنے والے مقبول احمد جان سے کرائیں گے، جو اپنے بچپن سے ہی پیپر ماشی کے کام سے جڑے ہوئے ہیں. مقبول صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا ہے؟ میرا تعلق تھا، پہلے ہم المگری بازار میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے مغل محلہ لال بازار میں شفٹ کیا. پہلی شروعات تھی ہماری، جو ہمارا یہ گھرانے کا تعلق تھا. وہ کیا کر رہا ہے میرا پتا جی، وہ سوزنی کا کام کر رہا تھا. پھر اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. میں اس ٹائم 2.5 سال کا تھا. پھر تب سے مجھے پریشانی ہو گئی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا. صرف میری ماں تھی، وہ صرف چرخہ چلاتی، پشمینہ کا ویونگ، وہ اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. گھر کا سارا روزگار چھین گیا، کیا کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑا ایک کارخانے پہ. پھر اس کارخانے میں 40-50 لوگ اکٹھے کام پہ بیٹھے تھے. اس ٹائم میرا ایج تھی 3 سال. صرف میں سونے کے لیے جاتا تھا. انہوں نے، میرے گھر والوں نے، جو میرے رشتہ داروں نے بولا یہ آداب سیکھیں گے، کیا کرنا ہے، کہ اس میں ذہن میں رہیں گے یہ آرٹ کیا ہے. پھر دھیرے دھیرے 6 سال کو ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے سیکھا ایک پہلی شروعات کیا تھا پیپر ماشی کا، گسائی کا، چاک مٹی، ٹریس کس طریقے سے لگانا ہے، اس کے کیا کرنا ہے، اس کی پروسیس کیا ہے، وہ ہم نے سیکھی. مگر ایک بات ہم نے سیکھی، وہ آج تک مجھے یاد ہے. جو پرانے بزرگ تھے، ہمارے استاد تھے غلام حسن، وہ زریبل میں رہتے تھے. اس کا شوق تھا، پہلے وہ جیسے اسٹوڈنٹ ہے، وہ پہلے آداب سکھاتے تھے بچوں کو. کیا آداب ہونا ہے، سلام، پہلے جو کارخانے میں گھسے گا پہلے یا اس کو سلام کرنا ہے. اگر بڑا آ جائے گا اس کے لیے جگہ چھوڑنا. بسم اللہ کے بغیر اور سلام کے بغیر کچھ نہیں پہلے کرنا تھا. یہ ضروری تھا. ہمارا آداب کس طریقے سے، اس میں جب ہم باکس اٹھاتے ہیں، وہ بول رہے غلام حسن پہلے بسم اللہ کرو، پھر اس کے بعد کام شروع کرو. اس سے ہماری برکت بڑھ جائے. ٹھیک، ہمارا روزگار بھی دھیرے دھیرے بڑھتا تھا، اور درود بھی پڑھتے تھے ساتھ ساتھ. پھر اس کے بعد میں نے 1-2 ڈیزائن سیکھے. پھر اس کے بعد 10 سال میں نے ایک ہی جگہ کام کیا. پھر میری شروعات تھی دن کا روزانہ، ہمارا 5 روپیہ تھا اس ٹائم، 5 یا 6 روپے بس اتنا. پھر لاسٹ میرا روزانہ ہو گیا 18 روپیہ. 18 روپیہ سے پھر میں نے گھر پہ کام شروع کیا. پھر تب سے میں، جو ہمارا چھوٹا بھائی تھے، وہ بھی ہمارا شوق، مجھے بھی وہ شوق پورا نہیں ہوا. جو پڑھائی، پہلے میرا کنسپٹ تھا پڑھائی، وہ شوق نہیں ہوا تھا. پھر بھی میں نے اوپر والے سے بہت منت مانگی. ہم نے، جو ہمارا چھوٹا بھائی، وہ پھر اس کے بعد اس کو بھی پڑھائی میں چھوڑ دیا. وہ بھی ساتھ ساتھ ہم یہ کام کر رہے تھے. ہمارے گھر کی مجبوری تھی، ہمارا روزگار نہیں تھا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اوپر والے نے سب کچھ ہمارے لیے مہربانی کی، اور جو ہمارا خرچہ تھا وہ نکلتا تھا. اس میں جو ہمارا فیملی تھے وہ سبھی اسی سے جڑے تھے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے باقی چیزوں میں آ گئے، نئے ڈیزائن، نئے یہ کلرز یا ماڈرن آرٹ کیا ہے. وہ باہر سے ڈیزائنر آتے تھے، دلی سے اور باقی ملکوں سے. دلی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ڈیزائنر آ رہے، وہ بھی دکھا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح. ہم سیکھ رہے تھے. ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں. مجھ سے بہتر بھی کاریگر ہے، ایسی بات نہیں ہے. مقبول جانی ہے کشمیر میں، مجھ سے بھی بہتر ہے آرٹزن. مگر اس کی ایک چیز ہمارے لیے خامی ہو گئی، جو آرٹزن کو اس میں لیول کچھ نہیں ہے. جیسے کوئی بچہ پڑھتا ہے فائن آرٹس میں، اس میں ڈگری ملتی تھی، اس میں ڈگری کچھ نہیں ہے. یہ بچوں نے اس میں، ہمارے بچے اس میں نہیں آ سکتے. وہ بول رہے ہیں اس میں کیا ڈگری ہے. اگر کوئی کمپیوٹر انجینئر بنتا ہے، اس کو ڈگری ملتا ہے 4 سال. یا اگر کسی نے یہ 40 سال اگر سیکھا، یا 30 سال یا 20 سال، اس کو کوئی ڈگری ہے. جو ہمارے بچے ہیں وہ بول رہے ہیں ہم اس میں ڈگری، اس میں کشمیر یونیورسٹی کو ڈگری دینا تھا. اگر یہ بھی ایک آرٹ ہے.
کشمیر کی بنیاد آرٹزنوں نے کھڑا کی. یہاں انڈسٹری نہیں تھی, یہاں صرف ٹورزم اور آرٹ, زیادہ تر ایکسپورٹ یہاں کا آرٹ ہوتا تھا. اس کے اسٹیٹ کی انکم آتی تھی. اسی آرٹزن کو کیا کیا, اگر 4 سال 6 سال ہو گئے, آرٹزن کی بہت پریشانی تھی. کسی نے پوچھا آرٹزن کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, اس کے بچے کس طریقے سے, اس کے فیس کیسے بچے ادا کر رہے ہیں. یہی ہے, یہی پریشانی. اس لیے ہمارے بچوں نے بولا اس پہ کچھ انٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی. جب ڈگری نہیں ہے, اگر آپ پڑھیں گے آپ کو ڈگری نہیں مل گیا, آپ پورا پرفیکٹ ہے کچھ نہیں. آپ کو جب ڈگری آتی ہے ہاتھ میں, آپ کسی کو میں نے اس میں ڈگری کی یا ماسٹرز کی یا کچھ فائن آرٹ میں ڈگری کی یا ایگریکلچر میں ڈگری کی, یہاں اس میں کچھ نہیں ہے. یہ میرے حساب سے یہ ہر سکول میں ہونا چاہیے. یہ نہیں پرائیویٹ سکول میں 1-2 سکول میں ہے, مگر جو گورنمنٹ کا سکول ہے وہاں بھی ہونا چاہیے, پرائیویٹ سکول ہے وہ وہاں بھی ہونا چاہیے. جب تک یہ بچہ یہ آرٹ پاس نہیں کرے گا تب تک اس کو ڈگری نہیں ملنا چاہیے. جو آپ نے حال ہی میں سری نگر کا میپ بنایا تھا, آپ اس کے بارے میں ہم کچھ بتائیں. میرا سری نگر کا میپ کا مقصد تھا انسان کو ہوشیاری کرنا. جو ہمارا کلچر تھا, ہمارا ثقافت کا, ہم نے کس طریقے سے اس کو پامال کیا. میں نے پہلے بھی بتایا مجھ سے بہتر بھی آرٹسٹ, مگر میں نے یہ رائے دیا ہمارے پاس کیا تھا قدرت کا, ہم نے کیا کیا اس کھلواڑ. جو قدرت کا ہمارا گاڈ گفٹ تھا, جیسے ڈل لیک, جہلم تھا, کس طریقے سے تھا وہ پہلے, ہم نے کیا کیا, اس کو برباد کیا. جو ہوٹلوں کو گندگی نکلتی ہے وہ ڈال میں رہتی تھی. وہ بول رہے ہیں آرٹزن کیسے آ جائے گا. جب یہاں ٹورسٹ بڑھ جائے گا, یہاں ٹورسٹ جگہ آباد رہے گا, تبھی یہ ٹورسٹ آ جائے گا یہاں, تبھی آرٹزن کو روزگار بن جائے گا. اگر یہ ہم ختم کریں گے, جیسے جھیل ہے, خوشحال سر, آنچار ہے, ہم نے کیا کیا, برباد کیا. جیسے مغل گارڈنز, جیسے پرانے زمانے میں ویسے ہی تھا, اسے نیا ڈیولپ کیا. جیسے دودھ پتھری, اس کے راستے میں دیکھو کیا ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اگر آرٹزن یہ ٹورزم بڑھانا ہے, انٹرنیشنل لیول پر میٹنگ کرنا ہے, ہمیں کس طریقے سے ٹورسٹ کو یہاں لانا ہے. اگر ہوٹل والوں کو یہ کنسیشن دینا ہے 6 مہینے سے پہلے دو, جب انٹرنیشنل لیول پر اس کو ایڈورٹائز کرو, ہمارے اس مہینے سردیوں میں 30% ڈسکاؤنٹ ہے, وہ بھی بچوں کو چھٹی رکھیں گے اسکولوں میں. یہ اسی سے ٹورزم کو بڑھاوا آ جائے گا. تب تک ٹورزم کو بڑھاوا نہیں آ جائے گا اگر یہ فیشن شو کرنا ہے, ڈیزائنر کورس کو بچوں کو پڑھانا ہے. نیا یہ انٹرنیشنل لیول پر کورس کلر کمپٹیشن اس وقت چل رہا ہے, یہ ضرورت ہے. سری نگر کا نیب اس لیے میں نے بنایا, ہم نے ڈال کو کیا کیا, یہ کتنا بڑا تھا, اس وقت کیا تھا. جھیل کی طرف جو جہلم تھا, اس سے وہاں سے کاروبار ہوتا تھا, کس طریقے سے ہم نے برباد کیا وہ. اسی لیے میں نے وہ نیا بنایا. اس کو یہ ہمیں لوگوں کو سوچنا ہے ہم کس طریقے سے اس جگہ کو آباد رکھنا ہے. جیسے خوشحال سر آپ بھی دیکھیں گے, یا باب ڈیم کا چھوٹا سا جھیل تھا, اس تو کس طریقے سے ہم نے مکان بنایا اور فیکٹری بنائے, کس نے دے دیا. اگر اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے, 30,000 40,000 وہ تنخواہ لیتے ہیں یا 1 لاکھ, وہ اس کو رکھوالی کر رہے. اس طریقے سے آرٹزن کو سلام کرنا ہے. جس طریقے سے انہوں نے جیسے پیپر ماشی اور ووڈ کارونگ یا سوزنی ہو, کرول ہو, جو بھی آرٹ ہو, انہوں نے زندہ رکھا کشمیر کی وراثت اور کلچر. جیسے ہم باکس بناتے ہیں, ہم یہاں کا کلچر دکھا رہے ہیں. جب وہ انڈیا سے باہر جاتے ہیں وہ باکس یا چین سٹی کا وہ پیس, وہ بولتے ہیں ہاں یہ کشمیر میں ہے. ایڈورٹائز کس نے کیا, آرٹزن کو. آرٹزن نے کشمیریت زندہ رکھا, باقی لوگوں نے کہاں رکھا. یہی ضرورت ہے, کشمیر کی شان آگے بڑھانا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے یہ کشمیر کو جو ہمارا قدرت کا گفٹ تھا, جنت ہے, جنت کس چیز سے پہچان کی, جو ہمارا قدرت نے ہمیں دیا, ہم اس کو حفاظت پہ رکھیں. ہم نے وہ جگہ برباد کیا, اس لیے ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے. جو ہمارا ڈل لیک تھا, جہلم تھا, وہ ہم پیتے تھے وہ پانی. جو ہمیں درخت تھے دیودارا کا, وہ اس سے کیا ملتا تھا پیڑ سے, ہمیں آکسیجن ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہو گیا, ہمارے پرابلم ہو گئی. یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آپ کی فیملی میں سے اس کام میں کون کون سے لوگ جڑے ہیں؟ جو ہمارا مسز ہے, بھائی ہے, بھابھی ہے, سبھی لوگ. جو میرا بیٹا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے سیکھ رہا ہے. اب پروسیس کیا ہے وہ بھی ہمیں سکھا رہے ہیں, ان کو بھی
उनको ये जहन में रखना हमारा कल्चर क्या था, वरासत क्या है, ये हमारा जिंदा, ये रखना जिंदा। जैसे हमारी कश्मीरियत वो जिंदा रखना है, ज़बान अपना, ये हम भूल गए थे। यही ज़्यादा फोकस यही करना। अगर ये आर्टिज़न को आगे ले जाना है, लोन क्या मकसद था? अगर उन्होंने 1 लाख आर्टिज़नों को दे दिया, 1 लाख रुपए, उससे क्या हो गया? अगर यहाँ टूरिज़्म नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, पहले क्या बढ़ाना है? टूरिस्ट को यहाँ लाना है। अगर उन्होंने लोन दिया, किस वजह से दिया? उनको पहले बिठाना था, कुछ टीम बिठाना है, किस प्रोसेस से उनको लोन देंगे? अगर वो आर्टिज़न को खड़ा करेंगे, किस वजह से, किस तरीके से खड़ा हो जाएगा? अगर उन्होंने लोन लिया, बैंक से ले लिया, उसी टाइम उसका इंटरेस्ट लग गया, वो सामान बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, क्या करेंगे? वो हो गया डिफ़ॉल्टर। कोविड की वजह से उसके बच्चे को फीस नहीं था, सहलाब उसके पहले आ गया, है ना? उसके पास बच्चों को फीस नहीं थी, किसी माँ बाप ने जायदाद भेज दिया मगर फीस अदा किया स्कूल वालों को, उसको कुछ दे दिया, मुलाजिमों को दे दिया। यहाँ आर्टिज़न 60 साल के बाद कुछ नहीं करता है, उसको परेशानी होगा, आंखों की परेशानी, सेहत की परेशानी, रिटायरमेंट होना चाहिए। उन्होंने आर्टिज़न किसी ने नौकरी मांगी आज तक? ये ज़रूरत है। टूरिस्ट को बढ़ाएंगे तभी आर्ट बढ़ेगा। अगर हम टूरिस्ट को ख़त्म करेंगे यहाँ आने का, तो फिर आर्ट यहाँ सारा ज़िंदगी जब यहाँ टूरिस्ट आ जाएगा तभी ये पीस खरीदेंगे। उनको शौक है हम कश्मीर से क्या लेंगे, रिश्तेदारों को अगर पेपर मशी के 10 पीस, करवल के 1 पीस, शाल 10 पीस, ये धीरे धीरे इसी तरीके से काम बढ़ता है। इस तरीके से नहीं बढ़ता है। हम टूरिज़्म को ख़त्म करेंगे यहाँ तभी कौन आ जाएगा यहाँ, यही ज़रूरत है। जैसे कि हर बिजनेस में आज मशीनरीज का काम है, मतलब है ना, आपके मतलब इस काम में मशीनरीज के आने की वजह से आपको लगता है कि इसकी अहमियत कुछ कम हो रही है या इस पे कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, उसमें 2 चीज़ है, हम भी जिम्मेवार हैं और यहाँ के जो क्वालिटी कंट्रोलर वो भी जिम्मेवार है। वजह है हमने किया क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बागिली मर्दान कहते हैं, वहाँ एक जोग्राफिया इंडिकेशन तहफ़्फ़ुज़ बनाया, वहाँ जो हमारा पहचान पेपर माशी ओरिजिनल चीज़ क्या है, पश्मीना क्या है, वहाँ स्टैम्प लगती थी, ओरिजिनल क्या है, मशीन मेड क्या है। ये ज़रूरी है, गवर्नमेंट पे उस पर फोकस करना है, उसको सील लगाना। जैसे पश्मीना का शाल, हमने भी कुछ टाइम पश्मीना का शाल 3,000 5,000 का, जो ओरिजिनल पश्मीना का शाल है वो 12,000 का, उसको आज सील लगती है। जैसे कोई मार्क, किसी चीज़ का मार्क ओरिजिनल कंपनी का क्या है, ये हो गया। उसमें फिर जब आर्ट का, हाथ का काम अलग से है, मशीन का काम अलग से है, उससे फ़र्क हो गया। उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको दौरा करना है, डायल लेक है, एग्जीबिशन है, वो अमृतसर का माल बेच रहे हैं या ओरिजिनल बेच रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं वो बाकी स्टेटों को माल मत बेचो, वो बेचो, उसी नाम से बेचो। अगर कस्टमर आते हैं हमें पेपर माशी, उसको पेपर माशी दो। अगर शाल बोल रहे हैं पश्मीना का, उसको ओरिजिनल पश्मीना दो। अगर कोई बोलेगा अमृतसर, उसको अमृतसर का दो। दुकानदार को बिजनेस करना है, उसको बढ़ाना है, मगर अपने अपने नाम से बनाओ। जैसे कोई स्टेट का दार्जिलिंग चाय है, उसके अपने स्टेट्स के नाम से अपनी पहचान है। जब टूरिस्ट यहाँ आते थे वो किस लिए आते थे? हम कश्मीर से कुछ यहाँ का चीज़ ले जाएंगे। अगर हम दूसरा चीज़, उसको भी दिल दुखी हो जाएगा। ये हमारे भी ईमान की ज़रूरत है, हमें अच्छा चीज़ बेचना है। एक ही चीज़ नहीं है, हम गवर्नमेंट को कसूर करें, हमें भी कोशिश करना है, हमें भी सुधार करना है। अच्छा चीज़, कस्टमर जो आएगा उसको अच्छा चीज़ दीजिए। स्ट्रेट लाइन के साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।